السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیں، پچھلی دفعہ ہم نے ریویژن سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس ہفتے بھی ہم وہی ریویژن کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ مکمل بھی کر لیں گے۔ تو پچھلے ہفتے تو آپ کی کافی بھرپور تیاری تھی، اس دفعہ اس ہفتے کیا حال ہے؟ اس ہفتے کتنی تیاری ہے آپ کی؟ الحمدللہ، ویسے کوشش کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ چلیں، ریویژن دوبارہ سے کر لیا تو مطلب ایک ریویژن پچھلے ویک کیا تھا، ایک ریویژن اس ویک کیا تو اور زیادہ جو ہے چیزیں موقد ہو جاتی ہیں نا، مطلب پختہ ہو جاتی ہیں ذہن میں۔ جی چلیں، اب جب آپ دوبارہ سے ریویژن کے تھرو ہوئے، یا جو ہم نے لاسٹ ٹائم جتنا بھی ہم نے پریکٹس کیا تھا اور آپ لوگوں نے ہی سوالوں کے جواب دیے تھے، تو اس میں سے کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی یا کچھ پوچھنا ہے یا آل ٹوگیدر سم تھنگ نیو جو ہم نے پہلے کیا تھا اور ریوائز نہیں کر سکے، کچھ بھی جو پوچھنا ہے تو پلیز یو آر موسٹ ویلکم۔ اچھا، کوئی سوال نہیں ہے سچ، پھر ہم شروع کریں اپنا ریویژن۔ رضوانہ السلام علیکم رضوانہ۔ وعلیکم السلام جی شبہ جی۔ حرف کے متعلق اتنا ریویژن نہیں ہو پایا تھا پچھلی دفعہ۔ سوری، حرف کے متعلق؟ جی جی حرف، جی ہاں، حرف چونکہ جی بہت سمپل سے ہی ہوتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ کچھ اس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی نہیں ہے، لیکن یس ان سے ریلیٹڈ کویسچنس کم تھے۔ دیکھ لیں گے، مطلب اگر آج جو ہم ریویژن کر رہے ہیں اس میں اس سے متعلق آ جاتے ہیں، یا اگر نہیں ہے تو جتنا ہم نے کیا ہے وہ آپ نے ریوائز کیا اور اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہوئی سمجھنے میں؟ مطلب ریٹین کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کبھی جو ہے یہ یاد کرنے میں اتنے سارے، اس کا ترجمہ یاد کرنے میں اس کا اچھا، وہ جو لسٹ دی تھی تھوڑا سا۔ آپ کو، ہاں لسٹ دی تھی، جی 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 صحیح۔ تو وہ ہاں اس میں یہی ہے، جیسے کہ جو کامنلی آتے ہیں بہت، ان کو آپ نظر سے بار بار گزارتے رہیں تو وتھ ٹائم جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی، مطلب وہ تو صرف لرننگ سے ہی آ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی اور فارمولا نہیں ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر وہ حروف آپ دیکھیں کہ جو بھی ہم تھوڑی بہت مثالیں دیکھتے ہیں قرآن کی، اور جو بھی آپ اپنا ڈیلی سبق پڑھ رہے ہو اس میں آپ دیکھیں کہ حروف بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں، مطلب جیسے و ہے، وہ ایک حروف ہے نا، اور جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، یا جو ہے کیا فی ہے، میں جس کو لکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یا من ہے جس کو سے لکھتے ہیں، تو یہ اتنی فریکوینٹلی آ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے انسان کو پھر یاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو ہم صرف بعض گزر، اوقات جی بولیں، بعض اوقات دو ایک ساتھ بھی آتے ہیں نا، جیسے جیسے ولا ہوں تو واو بھی ہے اور لا بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں تو وہ آپ پہچانتی ہیں، اور وبل یوم وبالیومی، صحیح ہے، تو وہ ہے اور بی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اور کے لحاظ سے اس کو پہچانتی ہیں اور جانتی ہیں آپ۔ بی آپ نے جی سیکھ لیا ہے کہ ہاں بی کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ کون سا معنی فٹ ہو رہا ہے وہ آپ نے ترجمے سے ہی مدد لے کے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر ہمارے آگے چل کے کوئی ایسا ہوا کہ خاص کوئی چیز ریلیٹڈ ہوگی کہ
مطلب جو علامات ہم سیکھ رہے ہیں نا کہ اسم اور فعل پہ ہم نے زیادہ اس لیے فوکس کیا ہے کہ کیونکہ اس میں اس کی بگننگ کیسی ہے اسم کی، اس کی اینڈنگ کیسی ہو سکتی ہے، فعل کی شروع میں کیا ہو سکتا ہے، فعل کے آخر میں کیا ہو سکتا ہے، اسی چیز کو ہم سیکھ رہے ہیں. اب حرف جو ہیں وہ تو ایز اٹ از ہیں، ان کی بگننگ اینڈنگ یا اس طرح اس کو نہیں دیکھنا ہوتا. صحیح ہے نا؟ تو اچھا بس ان کا استعمال کیا صحیح. ہے جملے کے ساتھ وہ ہم پھر سمجھتے ہیں اس کو. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آتا جائے گا تو وہ پھر آپ کے لیے اور زیادہ کھلتا چلا جائے گا. ابھی فی الحال جو لسٹ دی ہے آپ کو حروف کی، وہ تو آپ کو سمجھیں کلاس میں آتے ہوئے ایک دفعہ وہ نظروں سے گزارنی ہوگی، تو پھر جو ہے آپ کو آہستہ آہستہ وہ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک چلیں. اور کوئی؟ چلیں تو اب جو ہم ریویژن شروع کریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے 2 طرح سے سوالات کیے تھے نا، کہ پہلے آپ کو صرف میں نے کچھ الفاظ دکھائے تھے اور آپ کو وہ بتانا ہوتا تھا کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ الفاظ دکھائے جن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ فعل ہی ہیں. ٹھیک ہے. اب صرف یا تو ان کے آخر میں کوئی ایسی علامت ہے جس سے کہ آپ کو پہچان کے اس کا ترجمہ بتانا تھا آپ کو، یا اس کے شروع میں کوئی ایسی علامت تھی جس کو کہ پہچان کے آپ نے اس کا ترجمہ بتانا تھا. یوزلی موسٹلی جب کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت آتی ہے، جو اب ہم نے ایک لسٹ سیکھی تھی کہ تا کے اوپر زبر ہے، یا تا کے نیچے زیر ہے، یا تا کے اوپر ساکن ہے، یا تا کے اوپر پیش ہے نا. تو یہ جو ہے جو جب آخر میں آئے گا تو یہ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، یعنی فعل ماضی کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو کچھ علامات سیکھی تھی کہ یا، تا، حمزہ، نون، یہ اگر ہمیں کسی لفظ کے شروع میں ملتی ہیں تو یقیناً وہ فعل ہوگا، کیونکہ اس کے شروع میں یہ علامات آ رہی ہیں. اور یہ علامات جو ہیں یہ بیسک جو 3 لیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے، جس کو کہ مادہ کہتے ہیں یا روٹ ورڈ کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جب بھی یہ اگر ہمیں شروع میں ملتی ہیں یہ علامات یا، تا، حمزہ، نون، تو پھر اس فعل کا ترجمہ آپ حال میں یا مستقبل میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہم نے سیکھا تھا، اور یہ آپ ہی نے مجھے اس کے سارے جواب دیے تھے جتنے بھی میں نے افعال آپ کے سامنے رکھے تھے. صحیح. آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح سے ہوگا کہ میں آپ کو ترجمہ دکھاؤں گی. ٹھیک ہے. اب ترجمے کو دیکھ کر آپ نے مجھے جو ہے اس میں کون سی فعل کی علامت آئے گی وہ آپ نے اس کو پلیس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اسے سمجھ آئے، مطلب ترجمے کی مدد سے آپ کو مناسب علامت جو ہے وہ لگانی ہے. صحیح. چلیں فرسٹ کویسچن آپ کے سامنے ہے. پلیز کورس میں بولنا شروع مت کر دیجیے گا، مجھے پتہ ہے سب کو آسان ہوتا ہے. یہ سارے موسٹلی وہی ایگزامپلز ہیں جو ہم نے نوٹس میں دیے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے نوٹس ریوائز کیے ہیں تو دے مسٹ بی آن یور فنگر ٹپس اینڈ دے شوڈ بی آن یور فنگر ٹپس. لیکن وہی تھا کہ یس ہینڈ ریز کرنا ہے یا میں نیمز کال آؤٹ کروں گی. ٹھیک ہے. اس طرح سے جواب دینا ہے. اگر کسی نے کسی کی جگہ پہ جواب دے دیا تو پھر ریممبر 5 پوائنٹس کا جو ہم نے کہا تھا، آپ کے پوائنٹس میں اپنے پاس انٹر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. آج اگر ہمارا ریویژن کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ پوائنٹس آپ کو بتا دیے جائیں گے کہ آپ نے کتنے پوائنٹس لیے ہیں. الحمدللہ. چلیں مطلب یہ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہو جائے گا. صحیح ہے. تو جسٹ ٹیک اٹ ایز این انکریجمنٹ. چلیں تو فرسٹ ہمارے سامنے ہے کہ تو بھر گئی ہے. یہ قرآن میں اس کے لیے جہنم کے بارے میں آیا ہے نا کہ کیا تم بھر گئی ہے، تو وہ جواب دے گی کہ کیا اور ہیں، حل میں مزید. تو اس کے لیے جو ورڈ آیا تھا وہ بتائیے. امتلا تو میں نے لکھ دیا، بھرنے کے معنیوں میں آتا ہے امتلا. اب آگے کیا آئے گا؟ یہ تو کے حوالے سے، تو کو میں نے انڈر لائن کیا ہے
تو آپ بتائیے اس کے حوالے سے یہاں پہ کیا آئے گا. یہ سکینہ باجی آپ بتائیے. امتلاتی تاساکن تازیتی. تازیرتی، شاباش جی، بالکل صحیح بتایا آپ نے سکینہ باجی. امتلاتی، حل امتلاتی، یہ قرآن میں آیا ہے. کیا تو بھر گئی ہے؟ اور یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ جہنم سے. صحیح. تو یہ تازیر تی جو ہے یہ تو کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، شاباش. چلیں نیکسٹ. میں نے فضیلت دی. فضیلت کے لیے فا ضاد لام یہ ایسا کوئی ورڈ آتا ہے. فضل تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اب آگے کیا آئے گا جس سے کہ یہ ترجمہ پورا بن جائے گا کہ میں نے فضیلت دی. جی شاہین باجی آپ بتائیں گی. میں نے فضیلت دی، اس کے لیے کیا آئے گا؟ فضل. فضلتی فضلتو تو فضل تو، شاباش. فضلتو تا کے اوپر پیش آئے گا. تو جو ہے یہ میں کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، مائی سیلف جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل. تو فضل تو کیا ترجمہ ہے؟ ہاں بالکل یہی آپ کہہ رہی تھی نا، تاپش تو آئے گا آخر میں. صحیح ہے. جی اچھا، فضلتو اب جب یہ نوٹس آپ کے پاس گروپ پہ شیئر ہوں گے، اب میں نے تو یہاں پہ جو ہے یہ آنسر آپ کو بتانے کے لیے الگ لکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنے پاس اس پورے ورڈ کو ایک ساتھ کاپی کر کے بھی پھر لکھ لیجئے. میرے پاس کیونکہ جگہ کا ایشو تھا اس لیے میں نے نہیں لکھا اس کو. تو جیسے فضل تو یہ ملا کے یہاں پہ تو تاپش تو ایڈ ہو جائے گا نا، تو آپ پھر اپنے پاس اس طرح سے بھی جیسے ابھی امتلاتی تھا وہ بھی جوائن کر کے آپ لکھیے گا کہ پورا ورڈ جیسے بن جائے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اس طرح سے. چل ویری گڈ شاہین باجی. نیکسٹ. اس مونس نے جھوٹ بولا. علامت دیکھ لیجیے گا میں نے کس چیز کو انڈر لائن کیا ہے جس کے لیے آپ کو کوئی وہ لانا ہے. صحیح ہے، جو ہم نے علامات سیکھی ہیں. اس مونس کے لیے کیا آتا ہے؟ اس مونس نے جھوٹ بولا. کذب. صدف انور بتائیے جی بھائی جی تا ساکن آئے گا. کیا بن جائے گا یہ؟ کذب مطلب کذبت. کذبت تا کذبت ساکن آ جائے گا. کذبت. ٹھیک ہے، نہیں کذبت، سوری کذبت نہیں کذبت. 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 کذبت کا ترجمہ کیا ہے کہ اس مونس نے جھوٹ بولا. یہ تا ساکن جو ہے یہ اس مونس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جی اگر صدف اس کو یوں بولنا ہوتا کہ اس مذکر نے جھوٹ بولا، پھر کیا ہوتا؟ تا زبر تا آ جاتا. اس مذکر نے اس جھوٹ بولا. مذکر نے اس نے بولا، ہاں اس لیے وہ تو مطلب تازے تی واحد مونس کے لیے کرتے ہیں اور تا زبر واحد مذکر کے لیے کرتے ہیں. بتائیے یہ بتا ہو جاتا. یہ آپ کہہ رہے ہیں اس مذکر نے جھوٹ بولا صدف؟ نہیں کذبتا تو نہیں ہوتا، پھر کیا؟ کذبت ہی آتا بس میں. اس مذکر کے لیے کذبتی. صدف انور نہیں تی نہیں بول رہی باجی، مونس بول رہی ہوں. مونس ہی اس کے لیے آتا ہے نا. ہاں تو یہاں پہ کیا کذبا ہوتا؟ اس مذکر کذبا ہوتا ہے. کذبا ہوتا ہے. شاباش. یہ جو آخر کے سارے تا نہ تا ساکن نہ تا زبر نہ تا زیر نہ تا پیشتو کچھ بھی نہیں، صرف کذبا ہو جاتا. اس مذکر نے جھوٹ بولا. کذبا. ٹھیک ہے، جی اتنا گھما دیا آپ نے ہمیں، کہاں سے کہاں ہم ہاں چل نہیں پڑے باجی تھے. وہ تا ساکن بولے تھے لیکن میرا تا ساکن اس کے لیے تو مونس میں آتا ہے. پھر مذکر کے لیے تو ہم نے تا زبر تا زیر کیا ہے تو وہ تو کے ہاں لیے آتا ہے. لیکن وہ سیکنڈ پرسن ہے. اب آپ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن وہ کسی کے جو وہ سیکھا تا ہوا کو ہے گھمانا ہی نہیں تھا. جو سیکھا ہوا ہے، لیکن صحیح. آپ اس کو یہاں پہ اپلائی بھی کریں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ
اس جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس مونس نے جھوٹ بولا یا اس مذکر نے جھوٹ بولا، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ تھرڈ پرسن میں ہم بات کر رہے ہیں نا، کسی غائب شخص کے لیے آپ بات کر رہے ہیں. اور جب ہم تم ایک مذکر نے جھوٹ بولا یا تم ایک مؤنث نے جھوٹ بولا، تو یا تم کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو دیٹ مینس کہ حاضر جو آپ کے سامنے ہے اس سے آپ اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹ از سیکنڈ پرسن. اور پھر فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے، جب آپ میں اپنے لیے بات کر رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو تھرڈ پرسن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس مؤنث کا تو آپ کے سامنے کذبت. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس مذکر نے جھوٹ بولا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، کذب ہو جاتا صرف. صحیح ہے. اب اگر یہ ہوتا کہ تم ایک مذکر نے جھوٹ بولا تو پھر کیا ہو جاتا ہے، یہ کذبتا، تا کے اوپر زبر آ جاتا ہے، کذبتا. ٹھیک ہے. پھر اگر ہوتا کہ اس تم ایک مؤنث نے جھوٹ بولا تو کیا ہو جاتا ہے، کذبتی، تا کے نیچے زیر آ جاتا. ٹھیک ہے. اور میں نے جھوٹ بولا تو کذبتو. ہاں باجی یہ ویسے قرآن میں سارے ہیں، کذبتا، کذبتی، کذبتو، کیا کریں آتے ہیں قرآن شریف میں ہے. اچھا نہیں مجھے ایگزیکٹلی میں ابھی کوئی آیت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہوتے ہوں. لیکن یہ تو ہے کذبت جو ہے یہ تو آتا ہے نا، کذبت تو آتا ہے، کذبت تو کذبت آتا ہے، عاد المرسلون کے عاد نے کذبت ہے. ہاں بس کذبتا قوم اور عاد. کذبتی کا نہیں ذہن میں، ہاں کہ وہ کسی آیت میں ہے، وہ ذہن میں چل نہیں ہے. باقی کذبت تو ہے، کذبا صحیح، بھی آتا ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. کذبتی ہو جائے گا نا رضوانہ، کہاں پہ، میں اسی کا میں نے جھوٹ بولا، کذبتو، میں جو ہے وہ تو، سوری ہاں کذبتو. پیش لگ جائے گا. اوکے اوکے نیکسٹ ون. تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا. انعام کے لیے ہم انعم کا لفظ یوز کرتے ہیں، اور تو کے لیے کیا آئے گا، تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے. یس عائشہ باجی بجائیے. عائشہ باجی. سوری میں نے میوٹ کیا بات. اچھا، ان امتا، انعمتا، شاباش، تا کے اوپر زبر آ جائے گا. زبر آ جائے گا. ویری گڈ. اور ترجمہ کیا ہوگا، تو نے انعام کیا، نام کیا. جی تو نے. اور یہ تو کون ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے. اگر تو مونس ہوتا، تم ایک مونس نے انعام کیا، پھر کیا ہو جاتا یہ، ٹی ہو جاتا ہے. ٹی پھر ہو کیا، جاتا. انعمتی. تازر ٹی، شاباش. تازر ٹی، تم ایک مونس نے انعام کیا، تو پھر یہ انعمتی ہو جاتا. اب انعمتا لکھا ہوا ہے اور آپ کے پاس ترجمے میں مذکر مونس نہیں مینشن کیا. اس طرح سے ترجمہ ہمیں کہاں ملتا ہے کہ تم ایک مذکر نے کیا اور تم ایک مونس نے کیا. یہ تو ہم سمجھنے کے لیے اپنے یہ کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اگر آپ کے پاس صرف انعمتا لکھا ہوا ہے اور تو نے انعام کیا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا نا کہ یہ تا جو ہے، یہ تا زبر تا، یہ مونس مذکر کو ڈینوٹ کر رہا ہوتا ہے نا. جی. تا مونس کو ڈینوٹ کرے گا اور ٹی جو ہے وہ مونس کے لیے ہے. جی. اور اگر ایسا ہوتا کہ اس چلیں پھر اس کو اگر میں نے انعام کیا، پھر کیا ہوتا، انعمتو، انعمتو. ویری گڈ. اگر میں نے انعام کیا تو تا پیش تو ہو جاتا، انعمتو. صحیح. ویری گڈ. نیکسٹ. میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں. چاہتا، چاہنے کے لیے شاء کا لفظ آتا ہے. اب آپ نے کون سی علامت یہاں لگانی ہوگی جس سے کہ اس کا ترجمہ جو ہے میں چاہتا ہوں ہو جائے گا. جی صدف سکندر بتائیے. جی اشاء.
अशाउ, शाबाश। आपने क्या लगाया शुरू में? हमजा लगा, हमजा, हमजा जबर आ लगा। हमजा के ऊपर जबर लगाया आपने, ठीक है। जी हमजा जबर के साथ और अशाउ हो गया, सही है। अच्छा, अगर सदफ वो चाहता है फिर? यशाउ, या के ऊपर जबर लगाएं। सही है, नहीं वो चाहता, हाँ या के ऊपर जबर। यशाउ, सही है। और फिर अगर वो मोनस चाहती है या तुम मुजक्कर चाहते हो उसके लिए? तशाउ, तशाउ, शाबाश। ये तशाउ। त जो है शुरू में, ये मैंने आपको बताया था कि ये वो एक मोनस के लिए भी आता है और तुम एक मुजक्कर के लिए भी, ये दोनों के लिए एक ही चीज़ आती है, तशाउ, त शुरू में, ठीक है। इससे दोनों का ही तर्जुमा आता है, लेकिन हम विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम आयत में देखेंगे कि कौन सा तर्जुमा जो है फिट होता है, वो एक मोनस वाला फिट हो रहा है या तुम एक मुजक्कर वाला फिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन है दोनों का सेम ही जो ता वाला जो स्लॉट है, ये दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, वाहिद मोनस थर्ड पर्सन को भी और वाहिद मुजक्कर सेकंड पर्सन को भी, सही। चलें, अगर ये जी मैं होता कि हम चाहते हैं, नशाउ, नशाओ, नून के ऊपर जबर आ जाता शुरू में, ठीक है, तो बन जाता नशाओ और तर्जुमा होता हम चाहते हैं। वेरी गुड सदफ सिकंदर। नेक्स्ट, हम रिस्क देते हैं, ठीक है। रिस्क के लिए रॉ ज़ा खौफ ही आता है। अब ये मैंने लिखा तो है यहाँ पे, इससे पहले आपने कौन सी अलामत लगानी होगी, तो इसका तर्जुमा फिर हो जाएगा हम रिस्क देते हैं। जी सादिया बताइए। नर्जुकु, शाबाश, नर्जुकु। आपने क्या लगाया शुरू में? नून, और नून के ऊपर जबर, हाँ जबर जबर, लगा। नून जबर ना के साथ आपने यहाँ पे लगा दिया नर्जुकु, हम रिस्क देते हैं, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट, मैं इबादत करता हूँ, ठीक है। इबादत जो है आइन बा दाल, इसका रूट वर्ड होता है। अब आपने बताना है कि इसके शुरू में क्या, कौन सी अलामत आएगी जिससे इसका तर्जुमा जो है मैं इबादत करता हूँ हो जाएगा। जी शादमा, आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यहाँ पे हमजा आ जाएगा, आबुदू। आबुदू, हमजा जबर के साथ आ जाएगा आबुदू और तर्जुमा होगा जी मैं इबादत करता हूँ। अगर हमें कहना है मैं इबादत करती हूँ, फिर क्या होगा शादमा? यही होगा मेरा ख्याल है, ये यही होगा, सेम, शाबाश। जी क्योंकि हमजा जब लगता है शुरू में ज़बर के साथ तो उसका मतलब होता है वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। जी जी मैं जो यहाँ पे अंडरलाइन किया है मैंने, मैं मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है, ठीक है। इबादत करता सही। हूँ या मैं इबादत करती हूँ, आबुदू विल रिमेन द सेम, ठीक है। और फिर हमें आयत के कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि यहाँ दोनों की बात हो रही है। कभी जब मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों एक जगह होते हैं जिनके बारे में बात है, तो भी जो है वो मुज़क्कर का सीगा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहाँ पे तो है ही ये एक ही जो मुज़क्कर को भी डिनोट कर रहा है और मुअन्नस को भी डिनोट कर रहा है, सही। वेरी गुड। जाना प्लीज एक सेकेंड। जी हम रिस्क देते हैं, इसमें नर्ज़कू लगेगा, जी जी, नर्जुकू, नून लग जाएगा रा के साथ। ज़बर के साथ नून लगेगा। हाँ, और अगर वो रिस्क देते हैं तो फिर क्या होगा? वो रिस्क देता है, फिर क्या होगा?
یہ نون ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ یا آ جائے گا. شاہین باجی تقو آ جائے یرزقو یرزقو گا یرزقو. وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. ٹھیک ہے. اور تم رزق دیتے ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تم کے لیے ہم نے کیا کہا تھا شروع میں؟ کون سی علامت آتی ہے؟ تا. شاباش. ترزقو تم رزق دیتے ہو یا دو گے. ترزقو ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے. یرزقو وہ، ترزقو تو، ارزقو میں رزق دیتا ہوں، اور نرزقو ہم رزق دیتے ہیں. صحیح. نرزقو ہم رزق دیتے ہیں. صحیح. چلیں نیکسٹ دیکھیں. تو پیدا کرتا ہے. پیدا کرنے کا جو روٹ ورڈ آتا ہے تخلیق سے وہ ہے خا لام قوف. ٹھیک ہے. اب یہ خا لام قوف آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، اس کے شروع میں کیا آئے گا بتائیے؟ اس سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا تو پیدا کرتا ہے. جی سنم سنم آپ بتائیں گی. جی تا لگ جائے گا تخلقو. تا کے اوپر زبر. جی. جی تا تخلقو زبر. جی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ پیدا کرتا ہے پھر یخلقو یا زبر لگ جائے گا. یخلقو. ویری گڈ. اگر میں پیدا کرتا ہوں پھر حمزہ لگے گا زبر کے ساتھ. اخلقو. اخلقو. اور ہم پیدا کرتے ہیں تو نون لگ جائے گا زبر کے ساتھ. نخلق. نخلقو. نخلقو. ویری گڈ. ابھی جو ہے یہاں پہ تخلق تا لگے گا تو پھر یہ بن جائے گا تخلقو، یعنی تو پیدا کرتا ہے. صحیح. ویری گڈ جی سنم. پھر ہے وہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. چلنے کے لیے میم شین یا کا روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے. وہ چلتی ہے. اب وہ کیسے آئے گا؟ کیا علامت لگائیں گے شروع میں تو پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ چلتی ہے. جی صدف انور بتائیے. یا لگ جائے گا زبر کے ساتھ یمشی. یا زبر یمشی. یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا. یمشی وہ چلتی ہے میننگ ہوتا ہے وہ چلتی ہے. تمشی مطلب تم چلتی ہو اگر ہوگا تو آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ یا کے ساتھ وہ چلتا ہے ہوگا، آپ یہ پوچھ رہے ہیں. ہاں بتائیے. یا کے ساتھ اگر میں یمشی یہاں لکھتی ہوں اس کا ترجمہ ہوگا وہ مذکر چلتی ہے. مؤنث دونوں میں. ہاں جی دونوں میں ہوگا. مذکر مؤنث دونوں میں ہوگا. یمشی چلتا ہے وہ چلتی ہے. پیاری صدف سوچ لیں کیا بولنی ہے. جی اب یہ پوچھ رہے ہو نا کہ اگر یا سے وہ چلتی ہے ہوگا مؤنث میں، اور اگر ہم اس پہ وہ چلتا ہے کی جگہ وہ چلتا ہے کر دیں، مذکر کر دیں اور وہ ہی لگانا ہے ہمیں. تو کیا ہوگا؟ وہ ہی لگانا ہے اور مذکر کر دیں. تو کیا ہوگا؟ یم یا زبر نہیں آئے گا. چلیں اب سنیں. حمزہ. ہاں کون بتائے گا؟ یہ یہاں پہ جو یا کے نقطے نا مس ہو گئے ہیں مجھ سے. ٹھیک ہے. یہ لگا لیجیے گا یہاں پہ. یہ یا ہے. ٹھیک ہے. او سوری جواب بھی بتا نہیں یہاں پہ تو میں نے چھوڑا ہوا ہے نا بلینک ہے، لیکن میں یہی دیکھ رہی ہوں میں نے ورڈ پورا کیوں نہیں لکھا. تو ایگزیکٹلی یہ تو میں نے ایک شوشہ بنایا ہوا ہے جس کو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یا ہے کہ تا ہے. صحیح ہے. اٹس ناٹ یا. اوکے بتائیے. صدف انور کیا بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ یمشی جو ہے وہ چلتی ہے بھی ہوگا اور وہ چلتا ہے بھی ہوگا؟ ہو ول کریکٹ ہے؟ میں ٹرائی کروں. جی شاہدہ باجی. پیش آ جائے. شاہدہ باجی آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟
हाँ बाजी मेरे ख्याल से या ही आएगा। वो चलती है के लिए या ही आएगा। अच्छा दादी मैं करूँ क्या? जी बताइए सदफ सिकंदर तमशी आएगा। क्या आएगा? वो और तू के लिए, वो और तू दोनों के लिए तमशी आता है ना, मुअन्नस के लिए। जी मुअन्नस तू होता ता, तो मुज़क्कर होता, और वो आया तो ता के ऊपर तमशी। जबर, ये आप बोल रही हैं तमशी। जी जी सदफ जी सदफ बाजी अनवर। हाँ तू चलती है नहीं हो जाएगा, वो ही आएगा। हाँ हाँ आप वो गर्दान भूल गई हैं। देखे हम कह रहे थे यफलू यफलानी यफलूना, फिर नीचे क्या होता था? चौथा हिया वाला सीगा कौन सा है? तफलु तफलानी तफलूना वाला। हाँ तफलू। और फिर अंता क्या होगा? तू अंता पे क्या आएगा? तफलू सदफ तफलू जी बाजी आएगा तफलू या नहीं? तो हिया भी तफलू है और आएगा। अंता भी तफलू है। यहाँ पे ये जो त है इससे हम तू की तरफ हमारा ध्यान जाता है ना, ये थोड़ा सा जी कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पे, समझ आई? कि यहाँ पे त से जो जी है तुम चलते हो वो भी मायने हो जाते हैं और वो चलती है भी मायने हो जाते हैं। अब आयत में क्या मायने फिट हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये दोनों के लिए एक ही सीगा है तमशी। वो हाँ तमशी चलता और है, यम वो चलता है उसके लिए यमशी होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद मुअन्नस गायब और मुज़क्कर हाजिर दोनों का एक ही है, तमशी तमशी, ठीक है। आई होप कि अब याद रहेगा आपको सदफ। चलिए नेक्स्ट वाला देखें हम। सेकंड प्लीज, जी एक सेकंड। ये तमशी दोनों के लिए होगा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए? वो चलती है और चलता है दोनों के लिए तमशी नहीं, होगा। फिर यमशी और तमशी होगा। जी जी हाँ, यमशी औरत के लिए होगा और तमशी मुज़क्कर। नहीं, उल्टा, द अदर वे राउंड। यमशी मुज़क्कर के लिए, तमशी मुअन्नस के लिए। ओके फिर जब हम, ये तो हम गायब की बात कर रहे हैं ना, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। जब हम सेकंड पर्सन में आ जाते हैं तो सेकंड पर्सन में तमशी ही मुज़क्कर के लिए भी हो जाएगा। अगर किसी और के बारे में कह रहे हो तो। हाँ हम जो सामने उसके बारे में कह रहे हैं, तुम चलती हो, तुम चलते हो। चलते हो तो मुअन्नस गायब, ये जो हम थर्ड पर्सन को गायब कहते हैं ना, और जो सेकंड पर्सन होता है उसके लिए हाजिर कहते हैं हम, ठीक है। हाजिर, तो मुअन्नस गायब और मुज़क्कर हाजिर दोनों के लिए सेम है तमशी। मुअन्नस गायब और मुज़क्कर हाजिर। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए कि ये एक ही जगह इस तरह से हो रहा है, बाकी जगह तो सब सिंपल सिंपल से हैं। तो अब तमशी में मुअन्नस गायब और मुज़क्कर हाजिर। जी, यानी वो चलती है भी इसका तर्जुमा होगा और तुम चलते हो भी होगा। तो यमशी तो मुअन्नस के लिए होगा और तमशी मुज़क्कर के लिए होगा, या हम फिर उल्टा कह रहे हैं? यमशी मुज़क्कर के लिए, वो चलता है। यमशी मुज़क्कर के लिए होगा। ओके, ये तमशी वो चलती मुअन्नस, है, हाँ मुअन्नस गायब और मुज़क्कर हाजिर के लिए भी। और ये तमशी दोनों के लिए होगा, राइट? जी जी। और यमशी जो है वो मुज़क्कर के लिए होगा। जी, वो चलता है, जिसका तर्जुमा होगा वो चलता है, यमशी वो चलता है। हाँ, तो जो नहीं सॉरी, ये यमशी जो मुज़क्कर है ये गायब है, गायब है, गायब के लिए होगा, गायब के लिए। ओके,
تمشی جو ہے وہ مؤنث غائب مذکر حاضر. جی جی جی. اب نیکسٹ والا بتائیے. وہ چلتی ہے. تو عزت دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو عزت دیتا ہے. عزت کے لیے عین زا آتا ہے. زا کے اوپر تشدید جو ہے وہ اسی طرح بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو عین زا آپ کے پاس ہے. عزو. اب آپ بتائیے کہ شروع میں کون سی علامت آئے گی جس سے بن تا جائے گا لگے گا. تو عزت دیتا ہے. تا لگ جائے گا. ہاں تا کے اوپر کیا ہوگی, کون سی حرکت ہوگی؟ تا زبر تا تعز. زبر. شاباش. تعزو. ویری گڈ شاہین باجی. تعزو. ٹھیک ہے. تو عزت دیتا ہے. قرآن میں تو عزو من تشاء. تو عزت دیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے. تشاء تو چاہتا ہے. صحیح ہے. صحیح. چلیں نیکسٹ ون. کام نہیں آئے گی. اور کام نہیں آئے گی مطلب جیم زا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اب آگے ہم نے کون سی علامت لگانی ہے؟ کام نہیں. خالدہ آپ بتائیں گی. یا آئے گا. یجزی. لا یزی. لا یزی. وہ کام نہیں آئے گی اس کے لیے یا آئے گا. لا لا تو خیر نہیں کے لیے لا تجزی. لا تجزی. لا تجزی. تجزی. شاباش. ہاں وہی جب بھی ہم سیکھ رہے تھے اوپر یمشی اور تمشی میں جو ہم نے اتنا ٹائم لگایا تھا, تو یہاں پر جو ہے وہ واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مؤنث کون سی؟ جو کہ غائب ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کہا تھا, اس کے لیے بھی علامت تا ہی آئے گی شروع میں. تا زبر تجزی. لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی, ایسے آتا ہے نا قرآن میں. تو تجزی وہ ایک مؤنث نہیں کام آئے, وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب جو غائب ہے, غائب جی کے بارے میں بات ہو جی رہی جی. ہے. اور لیکن آپ دیکھیں علامت جو شروع میں آ رہی ہے وہ تا ہے, اور یہی علامت جو ہے جب اگر حاضر مذکر, اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک مذکر کام آؤ گے. صحیح ہے. تا دونوں اس کے لیے بھی ہے. وہی ہوگا. ہاں لیکن جو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نفس کی بات ہو رہی ہے نا, اور نفس جو ہے وہ مؤنث ہے. تو اس لیے پھر ہم اس کا ترجمہ جو ہے مؤنث اس میں کر رہے ہیں کہ کام نہیں آئے گی ایک جان دوسری جان کے, یا ایک نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گی. صحیح ہے. لیکن یہ کہ دونوں کے لیے ہوگا. پھر دونوں یہ کے لیے تجزی دونوں کے لیے ہوگا. تجزی دونوں کے لیے ہوگا. جو ٹھیک ہے. غائب اوکے کے اوکے. لیے. دوبارہ ریجوائن کریں.